السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الله اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت اللہ مالک لم یزل خالق لا زوال کے لیے۔ درود و سلام ہو سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی کوثر، شاف محشر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، آج مسلمانوں کا، عالم اسلام کا صبر سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا عقد مکہ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہے۔ لاکھوں لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام کو حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے اگلے سال جب یہ دن آئے، آپ، میں، اللہ ہم سب کو وہاں پر اکٹھے ہونے کا موقع دے۔ مسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ سے منظوری کا اور حکم کا اور اللہ کے آرڈر کا مسئلہ ہے۔ جب وہ کر دے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وسائل بھی اللہ تعالیٰ خود فراہم ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کا مہینہ عید الاضحیٰ کے نام سے پرسوں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں مختصراً قربانی کی فضیلت، اس کے احکام اور اس کے مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلی دلیل قربانی کے فرض ہونے کی ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں۔
ایک مسئلہ علماء کے اندر موجود ہے کہ قربانی کو سنت موقدہ سمجھا جاتا ہے۔ عام بندے کے لیے جس کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اس کے لیے یقیناً یہ سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے، چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہی، وہ اپنی جان مت چھڑوائے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح فرض نہیں، لیکن بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اللہ نے حکم دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر بچے بچے کو آتی ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے وانحر، قربانی کرو۔ دوسری دلیل، ایک دفعہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، 5500 نمبر روایت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دن نماز عید کے لیے گئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، حالانکہ نیت ان کی یہ تھی کہ جلدی جلدی قربانی کر کے گوشت کاٹ کر اللہ کے رسول کو پیش کرے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من ذبح قبل صلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، کہ جن لوگوں نے قربانی نماز سے پہلے کر لی، اب آپ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ قربانی کرے اس کی جگہ۔ اور محدثین نے کہا کہ الامر یدل علی الوجوب، کہ اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے دیں وہ چیز واجب ہو جاتی، وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتی، نبی کا حکم ہے۔ حالانکہ قربانی تو ہو گئی، 1 گھنٹے کا فرق تھا، نماز سے پہلے کر لی نماز کے بعد کر، فرمایا نہیں، نماز عید ادا کریں گے، جو باقی لوگ رہ گئے وہ عید کے بعد کریں، جنہوں نے پہلے کر لی وہ دوبارہ کرے۔ اگر اس کی تاکید نہ ہوتی، وجوب نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی حکم کیوں دیتے؟ تیسری دلیل، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، بڑی سخت وعید اور بڑی سخت تاکید اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، وسائل دے دیے، فراوانی دے دی، قربانی کرنے کی گنجائش موجود ہے، فرمایا پھر وہ قربانی نہیں کرتا، پیسے بھی ہیں سارا کچھ ہے، قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو وہ بندے میری مسجد کے قریب مت آئیں، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نمازوں میں مت آئیں۔ جو مجھ محمد کی بات مان کر میرا آرڈر تسلیم نہیں کرتا، وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور گھر میں بیٹھا کہتا نہیں قربانی کی ضرورت نہیں۔ اور آج 3 دلائل آپ کے سامنے میں نے پیش کی اس بات کے کہ جس کے پاس طاقت ہے پھر وہ سستی کا شکار ہے۔ آخر میں اس بارے میں بات کریں کہ آج کا جو پراپیگنڈا بھی شروع ہے قربانی کے بارے میں، حضرات اس لیے یاد رکھیں کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی کے بارے میں سستی کا شکار ہے، کاہلی کا شکار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ فلانا بھی نیکی کا کام ہے، فلانا ویلفیئر کا کام ہے، فلانا خیر کا کام ہے، ان کاموں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی عید والے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل صرف یہی لگتا ہے۔ تو اس لیے میرے وہ بھائی دوست جو بھی سوچ رہے ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بقیہ تو کسی کام میں مہنگائی کا رونا نہیں روتے، گاڑی کی قیمتیں جتنی مرضی مہنگی ہو جائیں ہم کہتے نہیں گاڑی نہیں لینی ہے، گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اے سی جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، 60,000 سے 80,000، 80 سے 1,10,000 1,20,000 کا پہنچے، ہم کہتے ہیں نہیں جی اے سی تو لینا ہے مجبوری۔ گھروں کی باری آئے تو ماشاءاللہ 1 کروڑ سے اوپر گھر پہ لگتا ہے، ایوریج گھر کی تعمیر بھی آج کل 60-70 لاکھ سے کم نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے جیبوں کے موبائل چیک کیے جائیں تو کسی کے پاس بھی آج کل 50,000 سے نیچے والا موبائل نہیں ہے، بچوں کے پاس بھی نہیں، بلکہ ماں باپ نے تو موبائل سستے رکھے ہیں، بچوں کے موبائل اب یہی ہانے کی کوشش ہے کہ میرے پاس اب آئی فون ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں مہنگائی کی بات نہیں آتی، ہاں جب قربانی کی بات کرتے ہیں کہتے نہیں مہنگائی ہو، نہیں جنہیں قربانی ہے تب مہنگائی ہو۔ اور بھائی جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس پہ مہنگائی کا رونا، اور پیسے بھی اللہ نے دینے،
خوش بھی اللہ نے ہونا، تو اس کے بارے میں ہمارے یہ تحفظات ہے، بقیہ باتوں میں خاموشی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس کے پاس طاقت ہے اور گنجائش ہے اور وہ کر سکتا ہے، تھوڑی بہت مشکل تو آتی ہے، ظاہرہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو تھوڑی بہت مشکل سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ اس قربانی کو ضرور کریں۔ قربانی کے لیے یاد رکھیں کچھ شرائط ہے، صرف قربانی ایسا نہیں ہے کہ قربانی لی، ذبح کی اور قربانی ہو۔ چند شرائط آپ نے مولود خاطر رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو بندہ قربانی کرے اس کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ توحید کا مضبوط ہو اور اس کی نیت سنت پر عمل کرنے کی ہو، بقیہ تمام جگہوں پر بھی وہ سنت کو فالو کرنے والا ہو، بدعت کرنے والا نہ ہو۔ تو اس لیے جس نے قربانی کرنی ہے یہ نیت کر لے کہ میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میرا یقین، میری توحید مضبوط ہے، یقین اللہ تعالیٰ پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر حقیقی معنوں میں اس کا یقین اور اقرار ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی چیز، قربانی کے لیے جو شرط ہے کہ آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ رزق حرام سے یاد رکھے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کسی سے لا کر ٹھگی کر لے کہ یار قربانی آ گئی، میں نے تو قربانی کرنی۔ ایک بندہ کسی سے 50,000 رشوت لے لے کہ میں نے تو قربانی کرنی ہے، چلو اس کا بھی کام ہو جائے گا، میں اس کا کام کر کے دیتا ہوں، تو 50,000 لے کے میں اپنی قربانی کروں۔ یاد رکھے رزق حرام کی قربانی نہیں ہوتی، رزق حلال سے قربانی ہوتی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن یہ کہ آپ کسی کی ٹھگی کر لیں، کسی کی مال ہڑپ کر کے ناجائز طریقے سے لے کے، دھوکہ دہی سے مال لے کر آپ قربانی کر دیں، اس قربانی کا ثواب نہیں۔ تیسری بڑی چیز قربانی کے لیے یاد رکھیں، آپ کا رزق حلال ہے، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اکثر یہ جو پرابلم ہمارے ہاں جو ہے کہ نیت میں فتور آیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرات اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی یہ آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا نام ہے، وہ قربانی نہیں کی، یا قربانی کی ہے لیکن وہ کہتا جی یہ تو چودھری صاحب نے 2 قربانیاں نہیں کی، لوگوں نے 50,000 لاکھ کی ہے اور اس نے 3 لاکھ کی قربانی نہیں کی، آپ کی قربانی ضائع ہوگی۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے خدا کی قسم قربانی مت کر، اپنی نیت کی اصلاح کر۔ اگر پہلے وسوسہ آ بھی گیا دل میں، دماغ میں، شیطان ہے وسوسے لے آتا ہے، تو ابھی اس کی توبہ کر کے صرف یہ نیت کرے یا اللہ تیرے لیے، آپ کی نیت خالص ہو، آپ کی نیت کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ اپنی نیت کو اللہ سے زیادہ نہیں جانتے۔ دل میں ذرا سا خیال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا سوچتا ہے۔ ابھی سے نیت صاف کر لیں، اے اللہ پچھلی کبھی کوتاہی کی معذرت، اللہ سے معافی مانگ لیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی نیت کر۔ لوگ پھر باتیں کریں پھر کوئی پرواہ نہیں، آپ کی نیت صاف، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کی نیت کلیئر ہے تو اب لوگ باتیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں، وہ کرتے رہیں، لوگوں کا کیا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میری یہ قربانی اے اللہ تیری رضا کے لیے ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے آپ کی بخشش کر دے۔ کوئی آپ کے اوپر مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ٹال دے۔ کوئی رزق کی تنگی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس قربانی سے آپ کی وہ دور فرما دے۔ اس لیے نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی، اسے دکھلائیں مت، فوٹو کھینچ کے لوگوں میں پھیلائیں مت، بس قربانی کی اللہ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس اللہ کو رضا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، لوگ خود آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں خفیہ صدقہ کر کے دیکھ لیں، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے مخالف ایک طرف، سارے کے سارے مخالف ہو جائیں لیکن اللہ راضی ہو جائے، لوگ آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ شرط بہت ضروری ہے۔
چوتھی چیز یاد رکھیں، جس بندے نے قربانی کی نیت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم قربانی کا ارادہ رکھتے ہو، فرمایا تو پھر فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، فرمایا پھر وہ بندہ نہ اپنے ناخن کاٹے گا نہ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹیں، ان دنوں میں اعتراض کریں، بچے رہیں، رکے رہیں، اور نہ اپنے ناخن کاٹیں۔ اور یہی چیز ان کے لیے بھی ہے جو قربانی نہیں کر رہے۔ کچھ صحابہ تھے غریب تھے، فرمایا ہم کیا کریں؟ فرمایا تم لوگ بھی اپنے بال نہیں کاٹو 10 دنوں میں، نہ ناخن کاٹو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، صرف اللہ کے نبی کے اس حکم ماننے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں 5ویں شرط، قرآن میں اللہ نے فرمایا بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے قربانی کرنی، اونٹ سے، گائے سے، بھیڑ بکری سے آپ لوگ قربانی کریں۔ اب کچھ علماء نے بھینس کی اجازت بھی دی ہے کہ بھینس کی نسل سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، موقف ہے، لیکن کوشش کریں کہ گائے کی نسل سے ملے، اگر نہیں ملتی تو پھر آپ دیگر جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں۔ 6ٹھی شرط، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فجزۃ من الظان، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں قربانی نہیں کرنی مگر دوندا جانور۔ عام مشہور معاشرے میں اصطلاح ہے ہمارے اردو زبان میں کہ جس کے 2 دان ٹوٹے ہو، اپنی عمر پوری کی ہو، اس کو آپ نے قربانی کرنی ہے، بچے کی قربانی نہیں کرنی۔ تو دلیل اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث رسول ہے کہ اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے تحفہ ہے، اور اس تحفے کا مقصد کیا ہے کہ آپ بہترین جانور، خوبصورت جانور، موٹا تازہ جانور اللہ کے حضور میں آپ پیش کریں، اس کی قربانی کریں۔ یہ اور بات ہے کہ کھانا بھی آپ لوگوں نے، نہ فرشتوں نے کھانا، نہ اللہ تعالیٰ کے بعد گوشت پہنچتا، کھانا بھی آپ نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ 6ٹھی چیز، قربانی کے اندر درج ذیل جو آپ نے قربانی لی ہے، یہ چند عیب اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مسئلے کی باتیں ہیں، سن لیں۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 قسم کے عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 الاوراء بین اورھا، کانا پن، اور وہ کانا پن فرمایا اللہ کے رسول نے جس کا کانا پن نظر آ رہا ہے، کانا یا بہنگا پن جو بھی آپ سمجھ لیں، قربانی کا جانور بہنگا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا اسے نظر آنا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری والمریضۃ بین مرضھا، ایسا مرض قربانی کے جانور کے اندر نہ ہو جو بظاہر نظر آ رہا ہے یا پوشیدہ معلوم ہو رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار اس لیے یہ مرض ہے، ذرا سستا ملتا ہے 15,000، چلو یہ کر دو۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کو آپ نے پیش کرنا ہے۔ عام آپ کسی کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں، کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، بڑے افسر کو، بڑے وزیر کو بڑا سج دھج کے جاتے ہو اور بڑی مہنگی چیز دے کے جاتے ہو، اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ جس کے حکم سے سارا کچھ ہمیں ملتا ہے، جس کی ہماری سانس اس رب کی ہے، ہماری جان مال اس رب کی ہے، ہمارے بیگم بچے سب اللہ کے حکم سے اس کی عطا ہے، جب اس کو سال بعد کچھ دینے کی باری ہے ہم کہتے ہیں چلو یار گزارا کر، بھائی گزارا مت کریں۔ والمریضۃ بین مرضھا، جس کا مرض نظر آ رہا ہے وہ نہ ہو۔ والارجاء بین ذلھا، ایسا لنگڑا جانور نہ ہو جس کا لنگڑا پن بھی نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ لنگڑا ہے، اس جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اور چوتھی والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور اور مریل جانور نہ ہو، فرمایا جس کے اندر میخ ہی نہیں۔ ہم لوگ کمزور سا جانور تلاش کرتے ہیں، بھائی بہترین جانور تلاش کریں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے 5-10 ہزار کا فرق ہے، دلا لیں، دینا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات اسی طرح آخری چیز کہ قربانی کے لیے قربانی کا ایک وقت مقرر ہے، پہلے دن سے لے کے ایام تشریق تک یہ قربانی کا جو شرط ہے، یہ وزن ہے، یہ وقت ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ وقت کتنا ہے؟ 13 ذو الحجہ کی عصر تک، اور عید کے دن نماز کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔
پہلے نماز پڑھیں، جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ پڑھیں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع فجر، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے آپ عید پڑھ لیں، اور عید پڑھنے کے بعد آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں. حضرات اسی طرح ایک اور چیز میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے پراپیگنڈا کر کے وسوسے خیالوں میں مختلف ڈالے ہوئے. مہنگائی بڑی ہوگی، نہیں مہنگائی بڑی ہوگی. میں نے بات کی کہ مہنگائی کسی اور چیز میں نہیں ہے، صرف قربانی میں آ گئی. کئی بندے کہتے ہیں نہیں فلانے کی بیوہ کی شادی کرا دو، آپ فلاں جگہ پہ پانی لگا دو، فلاں غریب کی مدد کر دو، فلاں غریب کی مدد کر دو. آپ یاد رکھیں قربانی کرنے سے جتنا فائدہ غریبوں کا ہے کسی اور عمل میں نہیں. کچھ غریب لوگ سال سال قربانی کا جانور پالتے ہیں، پورا سال قربانی کا جانور پالتے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری اس میں روزی. نہ یقین آئے تو مجھ سے پوچھیں کبھی آپ نے بڑا امیر بندہ علاقے کا ڈی پی او ڈی سی بھی کبھی قربانی کے جانور بیچتے ہوئے دیکھا؟ کوئی محلے کے نمبردار چودھری کبھی دیکھیں کہ وہ سارا کام چھوڑ کے یہ کام کرتے نہیں کرتے؟ اور غریب بندے اکثر بیچارے یہ کام کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور بیچارے پال کے دو تین بیچارے بیچتے ہیں، اور عید کے بعد انہوں نے اپنے معاملات رکھے. کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے، کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے، صرف قربانی کے انتظار. کئی غریب لوگ جو چارہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پالتے ہیں. جو کسائی لوگ ہیں وہ ان کو کھالیں مل جاتی ہیں، جو چمڑا جاتا ہے فیکٹریوں میں وہاں کے ملازم اور مزدوروں کو روزگار ملتا ہے. صرف اس قربانی کے ساتھ ہی 8 سے 10 کاروبار ہیں. چھریاں تیز کرنے والے، چھریاں بیچنے والے، کتنے کاروبار ہیں جس کے ساتھ مبستر ہیں، سارے کے سارے غریب. آپ اس کو بند کر دیں، یہ ہزاروں لاکھوں مزدور طبقہ بیچارہ پریشان ہو جائے. صرف پراپیگنڈا ہے جو ہمارے دماغوں میں سوار ہے. اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. کل ہمارے اعتبار سے کل کا دن یوم عرفہ ہے. 9 ذو الحجہ کل ہے، پرسوں 10 کی عید ہے اور کل 9 ذو الحجہ. تو ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ کل کا روزہ لازمی رکھے اور کوشش کرے اپنے بچوں کو بھی رکھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں امید کرتا ہوں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے کہ اللہ تعالیٰ میرے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے. حضرات روزہ ایک اور کتنی بڑی معافی. تو ہر بندہ گنہگار کوشش کر کے لازمن گرمی کی شدت نہ محسوس کریں تو آپ یہ کل عرفہ کا روزہ خود رکھیں اور اپنے بچوں کو رکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل سمجھنے کی. حضرات آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے مسائل مختصر بیان کیے گئے. اسی طرح یوم عرفہ کل کے دن کے روزے کے بارے میں تاکید ہے وہ رکھیں. ایک اہم چیز جو آپ کے سامنے میں کر دینا چاہتا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں تکبیرات ثابت ہیں. صحابہ کرام گلیوں میں جا کر بازاروں میں جا کر تکبیرات پڑھتے تھے، گھروں میں بھی پڑھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو بڑے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں. آج میں نے اپنے گھر کے بچے اپنی بات بتاتا ہوں، بچوں کو میں نے کہا بھائی تمہارا یہی نام ہے تو آپ اونچی آواز سے 50 دفعہ آپ تکبیرات پڑھ کے ہیں، کچھ گھر میں کچھ گلی میں. بچے ماشاءاللہ اس انعام کے لالچ میں بھی گھر میں بھی پڑھی، انہوں نے یاد بھی کی اور گلی میں بھی پڑھ کے. یہ جو بڑے بیٹھے اگر آپ بھی 100-50 کا انعام بچوں کو دیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو انعام دے گا. بچوں کو انعام رکھیں اور انہیں کہیں کہ گلی میں آپ نے اونچی بات سے یہ تکبیریں پڑھنی، چلتے پھرتے پڑھنی ہے. بچے کیوں نہ پڑھیں گے؟ تھوڑا بہت انعام رکھیں لیکن اپنے گھروں میں بچوں کو لازمن آپ یہ انعام اور ترغیب دیں تاکہ ان کو عادت پیدا ہو. جہاں بچے گانے گا رہے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں تو بھائی تکبیرات سنت ہے، اپنے آپ سے شروع کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ لازمی تکبیرات پڑھیں، بچوں سے بھی کہیں، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. آخری چیز انشاءاللہ نماز عید مرکز الہدیٰ میں انشاءاللہ 6:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی. 6:15 بجے انشاءاللہ لوگ وقت کی پابندی کریں تو انشاءاللہ 6:15 بجے نماز عید انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم پر آنے کی ان دنوں میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ خیرات بھی کیا کریں، جو جتنا صدقہ خیرات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے.
مرکز الہدا کے ساتھ تعامل کریں ان دنوں میں، یا جو بندے بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو نیت ضرور کر لیں، تعمیر کا کام شروع ہے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔